الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ آج جو ہے ہمیں حسب معمول شب جمعہ دروز محفل کے بعد درس حدیث کا ایک اور مجلس جو ہے ہمیں شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں آج حج اور عمرہ کے متعلق احادیث ہمیں انشاءاللہ تعالی ذکر کریں۔ آپ لوگوں کو بخوبی معلوم ہے کہ حدیث جبریل میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل امین آ کر اسلام کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر گواہی دینا اور نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور استطاعت ہو تو طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ 5 رکن جو ہے اسلام کے بنیادی رکن ہے، یہ ہمارے اوپر ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ ہمیں وقتاً فوقتاً یہاں سے جو ہے روزے کے بارے میں بات کر لی، نماز کے بارے میں بھی بات کر لی اور صدقہ اور زکوٰۃ کے بارے میں بھی احادیث ذکر کریں۔ انشاءاللہ تعالی آج حج کے بارے میں مختصر انداز میں جو ہے آج ذکر کرنے کی کوشش کریں۔ پہلی حدیث جو ہے اس میں جو بھی احادیث ہے یہ حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، بالخصوص المنہاج السوی سے ایک باب جو ہے حج اور عمرہ کے باب اس میں سے لیے گئے۔ پہلی حدیث آپ کو جو ہے ایک ڈرانے والی حدیث ہے، خبردار کرنے والی حدیث ہے، اس سے شروع کر کے پھر بعد میں فضیلت کے اوپر ہمیں گئی۔ تو آج کی مجلس کی پہلی حدیث ہے حج اور عمرہ کے بارے میں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو فریضہ حج کی ادائیگی میں کوئی ظاہری ضرورت یا کوئی ظالم بادشاہ یا روکنے والی بیماری نہ روکے، یعنی حج فرض ہو گئے، اس کی فرض ادا کرنے سے کوئی ضرورت جو ہے اسے نہیں روکی، کوئی ظالم بادشاہ بھی اسے نہیں روکا اور اسے کوئی بیماری بھی نہیں روکی، سو پرفیکٹ ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر بھی وہ حج نہ کرے اور مر جائے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں غور سے سنو، دھیان سے سنو، اگر انہیں اس حالت میں مر جائے، اس کے پاس طاقت ہو کر بھی استطاعت ہو کر بھی حج کرے بغیر مر جائے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ترمذی شریف میں 812 نمبر کی حدیث ہے، یہ ضعیف حدیث ہے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قول صحیح سند کے ساتھ اس بارے میں ہے، اور اس کی حدیث کی تائید جو ہے قرآن سے ہوتی ہے، اور وہ قرآن کی آیت میں پہلے آپ کو تلاوت کر کے سنایا۔ سورہ آل عمران کی 90/6 اور 90/7 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے وہی ہے جو مکہ میں ہے، یعنی کعبۃ اللہ، جو لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ بنائے، برکت والا بھی ہے اور سارے جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ یہ کلیئر ہو گیا نا بھائی؟ مکہ میں جو کعبۃ اللہ ہے یہ اللہ تعالیٰ پہلے گھر جو ہے ہدایت کے لیے بنائے، اور یہاں پہ برکت بھی ہے۔ اب پورے فضیلت اس میں آ گئے، دیکھو جتنے حدیث آپ کو آتم بعد میں پورے اس آیت میں آ گئے۔ یہ پہلی گھر ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے مرکز کے لیے بنایا ہے، اس میں بابرکت گھر ہے، یہاں پہ برکتیں ہیں، اور یہ ہدایت کا مرکز ہے، ہدایت کا سینٹر ہے یہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیہ آیات بینات، اور اس میں واضح نشانیاں ہیں۔ کہاں پہ؟ مکہ میں۔ کیا ہے وہ نشانیاں؟ مقام ابراہیم، ان میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ مقام ابراہیم ہے، جہاں پر ابراہیم علیہ السلام جو ہے
کھڑے ہو کر ایک پتھر کے اوپر کعبۃ کی تعمیر کرے، ان کے مبارک پاؤں کے نقشے آج کے دن بھی وہاں پہ موجود ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وہاں پہ کیا ہے، نشانیاں موجود ہے۔ ان میں سے ایک نشانی کیا ہے، مقام ابراہیم۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بندہ، جو شخص اس میں داخل ہو گیا امان پا گیا، اس کے لیے کیا ہے، امان ہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گی۔ یہ ایک بات آ گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اس حدیث کی تائید کرنے والی آیت، اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، وَلِلَّهِ اللہ کے لیے، عَلَى النَّاسِ لوگوں پر، حج البیت بیت اللہ کا حج ہے۔ بیت اللہ کا حج کیا ہے، فرض ہے، سمجھے؟ اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ کس کے لیے ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس تک پہنچنے کی راستہ اختیار کر سکتے ہیں، طاقت رکھ سکتے ہیں، استطاعت رکھ سکتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے، اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ اب اس حدیث میں کیا بولے بھائی، جو کوئی بھی استطاعت کے باوجود حج کرے بغیر مرتا ہے، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے، نصرانی ہو کر مرے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اس میں ومن کفر، جو اس کا انکار کرتا ہے، پہلے کیا بولا اللہ تعالیٰ، بیت اللہ کا حج کرنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ ومن کفر، جو اس کا انکار کرتا ہے، فإن اللہ، جان لو اللہ تعالیٰ، غنی عن العالمین، سارے جہان والوں سے بے پرواہ ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے اسے۔ سمجھ میں گئی وہ حدیث اس آیت کی تائید میں کس طرح ہے؟ اگر کوئی انکار کرتا ہے، کرتا نہیں ہے، لاپرواہی کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے مجھے ضرورت نہیں تمہیں کیا، عن العالمین، تمام جہانوں سے بھی اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کسی کا پرواہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ تمہارے لیے ہے، تمہاری نفع کے لیے ہے۔ وہ کیا نفع رہیں گا ہم انشاءاللہ تعالیٰ حدیث میں آگے دیکھیں گے۔ تو لہٰذا کسی کے دل میں ابھی شک ہے کہ حج فرض ہے نہیں، ابھی ہے ٹائم، بلاوا آیا نہیں، وہ آیا نہیں، سب بھی باتیں جو ہے تمہیں چھوڑ ڈالو، تو آپ کے اوپر فرض ہو گیا، تو آپ پہلے کیا کرنا ہے، اس کی، اگر آپ کی استطاعت ہے، مال ہے، جانے کے راستہ جو ہے امن ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی تمہیں بیمار وغیرہ نہیں ہے، تو کیا کرنا، تمہیں پہلے فلائٹ بک کر لے گا، حج کر لے گا آنا۔ تو آج کے دن اللہ تعالیٰ اتنی آسانی پیدا فرمائے۔ پہلے زمانے میں اونٹنیوں کو لے کر جاتے تھے، پیدل کرتے تھے حج، تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو آسانیاں پیدا فرمائے۔ بس پیسے ہے تو بولو آپ جو ہے راستہ اختیار کرو، ورنہ اللہ کا ہے ان اللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے جو ہے بے نیاز ہے، تمہاری ضرورت نہیں، ہماری ضرورت نہیں۔ تو اب سمجھ میں گئے اس حدیث کی کس طرح قرآن کی تائید میں ہے۔ دوسری حدیث حج کی فرضیت کے بارے میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، پس حج کیا کرو۔ بس اتنی سی بات بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے اوپر حج فرض ہے، حج کیا کرو۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال فرض ہے؟ کیا ہر سال بھی کرنا؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر عرض کرے وہ بندہ، پھر خاموش، پھر عرض کرے، ایسا 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پوچھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال بھی کرنا فرض ہے؟ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اختیارات دیا ہے۔ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو کیا ہو جاتی تھی، وہ ہر سال بھی فرض ہو جاتی۔ جس طرح تراویح کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح فرمائے، مسواک کے بارے میں بھی اسی طرح فرمائے، اگر میں یہ ووگے کر دیا تو اللہ تعالیٰ طور پر فرض کر دیتا۔ اگر میری امت کو دشواری نہ ہوتی تو میں تہجد کو فرض کر دیتے تھے، اگر میری امت مشکل میں نہ پڑتے تو میں مسواک کرنا جو ہے یہ فرض قرار دیتے تھے۔ تو اللہ کے رسول فرماتی، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال بھی تمہارے پر فرض ہوتا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر تم اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے، ہر سال بھی میں بولا تو تمہیں اس کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ پھر فرمایا، میری اتنی ہی بات پر اکتفا کرو جس پر میں تمہیں چھوڑ جاتا ہوں، اس لیے کہ تم میں سے پہلے لوگ زیادہ سوال کر کے
اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے. اور تھوڑے جنے ایسے بھی یہی مخلوق یہ کیا آواز سے رکھے اللہ، یہ اللہ کے رسول کہیں کی رکھی، یہ کیا ہے اس میں فائدہ، یہ گئی کو ایسا وہ گئی کو ایسا، یہ پورے کے پورے جتنے سوالہ ہے دیکھو یہ پچھلی امتاں کر کو ہلاک ہو گئے ہوں. تو اللہ کے رسول فرماتی میں جتنی بات بولا اس کے اوپر تم اکتفا کر لو، اس میں زیادہ سوالہ نہ کو کرو ورنہ تمہیں ہلاک ہو جائیں گے. میں جس چیز کا حکم دیتا ہوں بقدر استطاعت اسے پورا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جس چیز کا حکم دیتا ہوں اگر تمہارے پاس جتنی طاقت ہے وہ طاقت کے مطابق اسے ادا کرنے کی کوشش کرو. میں کسی چیز سے منع کروں تو اسے چھوڑ دیا کرو، بس اتنا تمہارا کام. یہ حدیث صحیح حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے. مسلم میں 3250 پر 7 3257 نمبر کی حدیث ہے اور 6113 نمبر کی حدیث ہے. لہٰذا ہمیں اس سے 3 باتیں معلوم ہو گئی. ہر سال تو فرض نہیں، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. اور اسی طرح کیا ہے زیادہ دین کے جو فرضیت کے معاملات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح ارشاد فرما کے اس میں زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے. اس کی معرفت جان لے تم، وہ جان لے تو اس کا حکم کیوں ہے کدھر ہے، یہ سب ہمیں نہ کو. اللہ کے رسول بولیں بس فائنل. جو اللہ کے رسول حلال کریں وہ ہمارے لیے حلال، جو اللہ کے رسول منع کریں وہ ہمیں چھوڑ ڈالنا چاہیے. تیسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اس گھر یعنی کعبۃ اللہ کا حج کیا اور نہ تو ان ایام میں عورت کا قریب گیا، حج کرنے گئے مگر عورت سے جمع کرا نہیں، اس کی قریب بھی گیا نہیں، اور نہ ہی کوئی گناہ کا کام کیا. حج کرنے گئے عورت کے قریب بھی گیا نہیں، گناہ کا کام بھی کرا نہیں، تو اللہ کے رسول فرماتی ہیں وہ اس طرح واپس آئے گا جیسے اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے. سبحان اللہ. بھائی یہ کنڈیشن بھی ہے، بس حج کو جاگا کو جو ہے ہمیں آج پیدا ہوئے گناہ سے پاک ہو کر سمجھتے تھے. یہاں پہ 2 کنڈیشن رکھی اللہ کے رسول. ایک کیا بولی عورت کے قریب جانا نہیں، دوسری کیا ہے گناہ کی کام وہاں پہ جا کر نہیں کرنا. اب تو حج کو جاگو گناہ کی کام کرتا ہے اب کیا بولیں گے ہمیں. تو آج کے دن تھوڑے بندے ایسے بھی ہیں وہاں پہ جاگو گناہ کے کام کرتے ہیں، وہ ہمیں یہاں پہ بولنے کے قابل نہیں ہے وہ بات. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ حدیث کو یاد رکھ لو، جو بھی وہاں پہ حج کرنے گئے گناہوں سے بچے اور عورت کے قریب بھی گیا نہیں، بس اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے اور باقاعدے سے تمام مناسک حج کو ادا کرے تو انہیں ایسا پاک ہوتا ہے جیسا کہ اس کی ماں کے پیٹ سے آج ہی باہر نکلے بغیر گناہ کے، اس طرح پاک ہو جاتا ہے. یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے 2880 پر نم، اور بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، متفق علیہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. اور ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اب عمرے کی فضیلت سنو. ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ تک کا درمیانی عرصہ گناہوں کا کفارہ ہے. جو اخلاص کے ساتھ، نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ ایک عمرہ کرے پھر دوسری عمرہ کرتا ہے، ان دونوں کے درمیان جتنا عرصہ گزر گیا ہے وہ دوسری عمرہ جو ہے ان کی گناہوں کی کفارہ بن جاتا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک عمرہ سے دوسرا عمرے کی فضیلت اس میں ایک جمعہ سے دوسری جمعہ کی، ایک جمعہ سے دوسری جمعہ کی، ایک رمضان سے دوسری رمضان کی. اگر تو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ تیرے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا. سبحان اللہ. تو کیا ہے عمرے زیادہ بھی کر سکتے، ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور حج مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے. سبحان اللہ. یہاں پہ کیا بولے، حج بولے نہیں، صرف حج مبرور. یہ کیا بھائی حج مبرور؟ بھائی حج سب جنے کرتے، حج مبرور ہونا ہے. حج مبرور مانے مقبول حج، اللہ تعالیٰ قبول کرے سو حج. جو حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے اس حج کو فرماتے ہیں حج مبرور. اگر حج مبرور ہو گئے تمہارے حج تو جان لو تمہارے تمام گناہوں کا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور اس کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنت ہی ہے. اس کا بدلہ جنت ہی ہے. اس کے چند شرائط ہے، یہاں پہ ذکر کرنے کے ٹائم نہیں ہے. اس میں سادگی ہے نا. ایک حدیث ہے ابن ماجہ میں
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ऐसे कपड़े पहन ले जाते हैं ihram के, उसकी 4 दिरहम आता है उसकी वैल्यू, कितने? 4 दिरहम। और उस हदीस में फरमाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हज की जो है ना कोई रियाकारी है ना कोई दुनिया की ख्वाहिश है इस हज में। तो इस तरह की हज करना, वो भी पुरानी सवारी में जाती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करने, तो हदीस में आता है। तो रियाकारी नहीं रहना, दिखावा नहीं रहना, दुनिया के वास्ते नहीं रहना, क्या कि टूर गुजारी को नहीं रहना, बस सिर्फ अल्लाह के लिए। अल्लाह कुरान में क्या फरमाया? वलिल्लाहि अलन्नासी, अल्लाह के लिए लोगों के ऊपर फर्ज की गई, दुनिया के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं। ये बात अच्छी तरह याद रखिए। जब तुम्हारे हज क्या होंगी? हज मबरूर होंगी। हज मबरूर का बदला क्या है? तमाम गुनाहों से पाकी है और इसका बदला आखिरत में जन्नत है। ये इब्न माजा में 2888 नंबर की हदीस है, बुखारी में 1770 पर 3, मुस्लिम में 1340 पर 9 नंबर की हदीस है। और एक रिवायत हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज और उम्रा करने वाला अल्लाह के मेहमान है। तो अगर वो अल्लाह से दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल करता है। वहाँ पे जाको अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह क्या करता है? उनकी दुआओं को कबूल करता है। और अगर वो उससे मगफिरत तलब करते हैं तो वो अल्लाह ताला उन्हें माफ़ फरमा देता है। वहाँ पे क्या करना? जाको कसरत के साथ दुआएं करना, कसरत के साथ जो है इस्तिगफार करना, अल्लाह से मगफिरत मांगना। और ये हदीस जो है इब्न माजा में है। और यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं अर्ज करूँ, जो सहाबा इकराम हज को जाते थे उनके करीबी जो लोग होते थे वो भी उनकी दुआओं के वास्ते जो है दरख्वास्त करते थे। जो भी उम्रा जाता है, हज को जाता है, मेरे लिए भी दुआ फरमाओ को। यहाँ पर वो हदीस जिक्र करते थे, पिछली मजलिस में मैं जिक्र कराया था, जो एक मुसलमान मोमिन की गैर मौजूदगी में दुआ करता है दूसरे मुसलमानों के लिए, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। ये हदीस को सामने रखकर सहाबा इकराम फरमाते थे, आप अल्लाह ताला के बैतुल्लाह के पास जाती हैं, काबतुल्लाह के पास जाती हैं, हमारे लिए दुआ करो। ये सुन्नत है, सहाबा इकराम की सुन्नत है। तो लिहाजा अगर कोई हज और उम्रा को जाती है उनसे दुआएं करवा लो, चाहे फ़ोन में हिंदे किस में हिंदे। और रोज़ा रसूल के ऊपर हाजिरी थी, वहाँ पे भी अगर है तो दुआएं करवा लो, बिलखुसूस अपना नाम लेकर दुआ करने की दरख्वास्त करो। ये हदीस भी सही हदीस है। इसके बाद आज की मजलिस की आखिरी हदीस है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम, क़ियामत के दिन ये पत्थर, कौन सी पत्थर? हजरे अस्वद, ये पत्थर आएगा, उसकी 2 आंखें होंगी। कौन सी हालत में आती हो? वो पत्थर क़यामत के दिन आएगा, उसकी 2 आंखें होंगी और वो उससे वो देख रहा होगा, और उसकी जुबान होगी जिससे वो बोल रहा होगा, और गवाही देगा उस शख्स के हक में जिसने हक के साथ हालत ईमान में उसे बोसा दिया था। सुभान अल्लाह। अल्लाह हजरे अस्वद को क़यामत में जो है उठाता है और उसे आंख देता है, उसे जुबान देता है, जो उसे चूमता है उसे बोसा देता है, ईमान के साथ, इखलास के साथ, हक के साथ। तो अल्लाह ताला के रसूल फरमाते हैं, वो गवाही देता है वहाँ पे, या अल्लाह ये जो है तेरा बैतुल्लाह का हज कराया था, इखलास के साथ कराया था और मुझे चूमा था। और बल्कि बाज़ रिवायतों में ये भी आता है कि ये जो हजरे अस्वद है, पहले इसे उतारा, इसको थी सफ़ेद चमकती हुई एक याकूत थी जन्नत की। इंसानों के गुनाहों को चूस ले को वो उसमें ले को जज्ब कर ले को जो है इस तरह काला बन गए, समझिए। तो लिहाजा अगर आपको चांस मिले, मौका मिले तो उससे बोसा देने की कोशिश करो, ये सुन्नत है। बल्कि दूसरी रिवायत में आता है इब्ने माजा की, उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु हजरे अस्वद के पास जाकर ये फरमाते थे, आए हजरे अस्वद, तू तो एक पत्थर है, तू कोई नफ़ा नुकसान देने वाली नहीं है, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे चूमते हुए मैं देखा हूँ, लिहाजा सुन्नत के तौर पर मैं भी चूमता हूँ। सुभान अल्लाह। लिहाजा अगर आपको चांस मिले, मौका मिले, तो तुम्हें चूमने की कोशिश करो, बोसा देने की कोशिश करो। अगर नहीं मिला चांस, भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो दूर से जिस तरह कर लो, चूमने की अदा तुम्हें मुकम्मल कर लो, ये चीज़ को याद रख लो। तो आज के दिन हमें चंद हदीस जो है जिक्र करें। इसमें क्या है? हज फ़र्ज़ है, जो लोग हज करने की ताकत है उनके ऊपर हज फ़र्ज़ है। किस तरह करना है? रियाकारी से नहीं, दिखावे के लिए नहीं,
सिंसियरिटी के साथ अल्लाह के लिए करना, वरना जो इनकार करता है इसका अल्लाह ताला फरमाता है मुझे कोई परवाह नहीं है, उन्हें यहूदी होकर मरे नसरानी होकर। और जो बंदा हज मबरूर करता है, मकबूल वाले हज करता है, अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाता है, उसका बदला जन्नत नसीब अता फरमाता। और जो बंदा उम्रा करता है, एक दो उम्रों के दरमियान जितना भी अरसा है उसके गुनाहों का अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। और हजर अस्वद की बोसा देने की कोशिश करो। इसी में मैं और एक बात बोलता हूँ, ये मिनहाजुस सवी में है वो रिवायत, मदीना से एक 6-7 किलोमीटर की दूरी में इस्लाम की पहली मस्जिद है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामीर की। मस्जिद नबवी से पहले एक मस्जिद बनी, वो कुबा के नाम की एक खरिये में है, एक खेड़े में। आज के दिन मदीने में मिल गया है वो। उस मस्जिद का नाम है मस्जिद कुबा। क्या है उस मस्जिद का नाम? मस्जिद कुबा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते में एक बार मदीना छोड़कर वहां जाकर नमाज पढ़ के आते थे। ऊँट है तो ऊँट, नहीं तो चलने तैरने जाते थे, क्योंकि अल्लाह फरमाए ये मस्जिद तकवे की बुनियाद के ऊपर रखी गई है, तो मस्जिद की बहुत सही फजीलत है। और कोई हज और उम्रा जाती है वहाँ पे 2 रकात नफिल नमाज पढ़ो। क्या है भाई फ़ायदा का? तो बुखारी की हदीस में आता है कि वहाँ पे 2 रकात की नफिल नमाज पढ़ना, कहाँ पे? मस्जिद कुबा में, एक उम्रे के सवाब के बराबर है। एक उम्रे के सवाब के बराबर। इसी में मैं बोलता हूँ, अगर कोई हज कर सके न उम्रा करते हैं तो रमज़ान के महीने में करो। क्यों भाई? तो मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, एक सहाबी जो है उम्रा हज करने गए थे, तो उनको ऊँटने कम आते गए थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते रमज़ान में हज करो, रमज़ान में उम्रा करो। रमज़ान में उम्रा करने का सवाब इतना है जितना हज करने का है। सुभान अल्लाह। और मुस्लिम शरीफ की और एक रिवायत में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने का जितना सवाब है उतना सवाब रमज़ान के महीने में उम्रा करने का है। इसलिए आप देखें तो ज़्यादा लोग रमज़ान में जाते हैं, रेट भी ज़्यादा होता है, वो वजह ये है। तो अगर हज करने की इस्तिताअत नहीं है, रमज़ान के महीने में उम्रा करने की कोशिश करो, अल्लाह ताला तुम लोग जो है हज का सवाब भी अता फरमाते हैं, रसूलुल्लाह के साथ हज करने का सवाब भी अता फरमा। इसके बाद वहाँ पे जा क्या करना? साइट सीइंग नहीं करना। हमें क्या मुन्नार को गए नहीं, ऊटी को गए नहीं, साइट सीइंग नहीं। वहाँ पे क्या करना? कसरत के साथ नमाज़ें अदा करना। क्यों? वहाँ पे 1 रकात मक्का में नमाज पढ़ना 1 लाख रकत के बराबर है। मदीना शरीफ में 1 रकत नमाज पढ़ना 50,000 रकतों के बराबर है। वहाँ पे इस्तिगफार ज़्यादा करना, अल्लाह के जिक्र ज़्यादा करना, रो रो कर दुआएं करना। तो फिर और एक मर्तबा जो है हमें अल्लाह के बारगाह में जाने वाले हैं, इससे छोड़ कर को तुम्हें जो है इस तरह तुम्हें हज को अदा करना। मैं घर को जाता नहीं है, मैं अल्लाह के बारगाह में जाता हूँ नेक्स्ट टाइम। इसके दरमियान कोई चीज़ नहीं है, वो बोल को तुम्हें दिल में नियत कर ले, कोई इखलास के साथ अल्लाह ताला की बारगाह में जो है तुम्हें हज करो, अल्लाह ताला हमारी हज को कबूल फरमाता। तो आइए दुआ करेंगे अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इस मजलिस को कबूल अता फरमाए, इसका बेहतरीन जज़ा दुनिया और आखिरत में नसीब अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको काबतुल्लाह की ज़ियारत करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। जो लोग इस्तिताअत रखते हैं अल्लाह ताला उन सबको हज करने की तौफीक नसीब अता फरमाए, बार बार हज करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। हम सबको बार बार उम्रा करने की तौफीक नसीब अता फरमाए, काबतुल्लाह की दीदार नसीब अता फरमाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ब्र अनवर की ज़ियारत नसीब अता फरमाए। हाय मालिक व मौला, हमारे पाक परवरदिगार हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे तमाम कबीरा और सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे ख़ताओं से दरगुजर फरमा, हमें नेक अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमा, हमें गुनाहों से बचने की तौफीक नसीब अता फरमा।